खुदावन यीशु के पाक मुबारक नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे अजीज़ों। आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग वेल एंड स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। आज हमारा टॉपिक या आज मैं जो सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है खुदा की राह को सीधा करो। अजीज़ों, ये वाक़या हमें जो आज का हवाला मैं आपसे पढ़ना चाहूँगा वो हमें वाक़या मिलता है यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी जो है वो स्पेसिफिकली जो वर्स है वो है वर्स नंबर 23। और सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसकी जानिब जो है वो यहूदी जो है वो काइन और लावियों को भेजते हैं पूछने के लिए कि तू आया कौन है, क्या तू एलिया है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि नहीं। दूसरा सवाल करते हैं कि क्या तू नबी है? जिसके बाद यूहन्ना कहता है कि नहीं। तो फिर वो उससे सवाल करते हैं कि आखिरकार तू कौन है? तो यूहन्ना का जवाब होता है अजीज़ों वर्स नंबर 23 में, और वहाँ पर यूहन्ना कहता है कि मैं बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदा की राह को सीधा करो। अजीज़ों, क्या ज़रूरत पड़ी थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कि वो खुदा की राह सीधी करे? वो यीशु मसीह के आने से पहले उसका फोर रनर था, यानी कि उसके आने से पहले वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को ऑलरेडी तैयार कर रहा था। सो क्या वो वजह थी जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, what was the reason that John the Baptist was the forerunner of Jesus Christ? तो आए हम मिलकर सीखते हैं। अजीज़ों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का कज़न था और वो उससे 6 महीने बड़ा था। आपको वाक़या याद होगा कि जब मरियम जो है वो एलिज़ाबेथ के पास जाती है, जी हाँ अजीज़ों, वो वाक़या जहाँ पर एलिज़ाबेथ के पेट में बच्चा था और उस वक्त जब मरियम उससे मिलने आती है, जब मरियम को ये खुशखबरी दी जाती है कि यीशु मसीह तुझसे पैदा होगा, तो वो बच्चा जब वो मरियम से मिलती है तो वो उसके पेट में उछल पड़ता है। वो जॉन द बैप्टिस्ट होता है और वो यीशु मसीह का कज़न होता है। लेकिन एक बात आपको बताऊंगा ज़रूर अजीज़ों, वो ये कि एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि यीशु मसीह का कज़न था, वो भी उस वक्त तक नहीं जानता था कि यही यीशु मसीह जो है वो मिसाया है। उस वक्त तक जब तक यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया था और जो है वो डव, वो कबूतर, उर्दू का ट्रांसलेशन कहता है कबूतर, लेकिन वो हकीकतन एक डव था जो यीशु मसीह के कंधे पर आता है। और तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात से वाकिफ़ होता है कि यीशु मसीह ही मसाया है, यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये ज़रूरत पड़ी कि वो आने वाले की राह तैयार करे। अजीज़ों, यहूदी कौम 2 बहुत बड़े एरर्स में जो है वो अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे। The Jews were in a very big error. There were 2 errors in which they were living their lives from generations to generations. सबसे पहला एरर उनका था कि the seed promised to Abraham in Genesis 12:7. So सबसे बड़ी एरर, जो मिस्टेक, जो गलती वो कर रहे थे वो थी वो है हवाला पैदाइश 12वां बाब और उसकी 7 आयत में। और यहाँ पर खुदा अब्राहम से ये वादा करता है कि मैं तेरी नस्ल को जो है वो बढ़ाऊंगा। जहाँ पर ये वर्ड नस्ल यूज़ हुआ है, इंग्लिश में हम इसे सीड कहते हैं अजीज़ों, और ये वर्ड नस्ल का, सीड का जो है वो सिंगुलर वर्ड है। और सिंगुलर से मुराद ये है कि ये एक स्पेसिफिक सीड के हवाले से बात की गई है। अगर आप मेरे साथ इसका हवाला देखना चाहें तो प्लीज़ निकालिएगा गलतियों, गैलेशियंस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 16। और इस हवाले को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। गलतियों का 3 बाब और उसकी जो है वो 16वीं आयत। कलाम में लिखा है कि बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते
کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ عزیزوں، یہاں ہم نے دیکھا کہ جس نسل کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا، وہ نسل جو ہے وہ پورے نیشن کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ ایک اسپیسیفک پرسن کے حوالے سے تھی، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ غلطیوں 3 باب اور اس کی جو ہے وہ 16ویں آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے، لیکن یہودی اس آیت کو جہاں پہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا جینیسس 12:7 میں، وہ اسے مس انٹرپریٹ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں تو یہ وعدہ ہمارے لیے ہے، اور اس کی وضاحت بھی ہمیں یوحنا 8 باب اور اس کی 33، جان چیپٹر 8 and verse 33 میں ملتا ہے، جہاں پہ وہ یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ that we are the Abraham seed، ہم جو ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور وہ اسی واسطے یسوع مسیح کو بھی سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح بھی ابراہیم کی نسل سے ہے، ٹھیک ان عام یہودیوں کی طرح جو کہ ابراہیم کی نسل سے تھے۔ اور یہاں پر وہ ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے تھے۔ عزیزوں، جو دوسرا ایرر یہودی قوم اپنے ساتھ اپنی جنریشنز تک لیے آ رہے تھے، جس ایرر میں وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ تھا کہ جو مسیح ہے that he would be the son of David، وہ داؤد کی نسل سے ہوگا۔ یہودی قوم یہ سمجھتی تھی عزیزوں کہ جس طرح داؤد ایک رائل جو ہے وہ لائنیج سے تھا، ٹھیک اسی طرح یسوع مسیح بھی ایک رائل لائنیج سے ہوگا، اور وہ ٹھیک داؤد جس نے اپنی پوری قوم کو آزاد کیا، یسوع مسیح بھی اس طرح ایک ملٹری شخصیت ہوگی، ایک ملٹری پرسنل ہوگا جو پوری اسرائیل کو رومیوں کی بانڈیج سے یا رومنز کی غلامی سے آزاد کرے گا۔ جبکہ سچائی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح ضرور انہیں آزاد کرنے آیا تھا، لیکن گناہ کی بانڈیج سے، اور گناہ کی جو ہے وہ عزیزو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ میں سے انگلش میں ایک فریز ہے، ایک انگلش میں سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، that the Jews saw themselves as a subject of Messiah salvation and they saw others, the Gentiles, as the subject of Messiah's judgment۔ وہ سمجھتے تھے کہ نجات صرف ان کی ہے، اس کے برعکس جو غیر یہودی ہیں ان کے لیے صرف اور صرف خدا کا wrath یا خدا کی ججمنٹ قائم ہو سکتی ہے۔ وہ صرف یہ سمجھتے تھے عزیزوں کہ یہودی ہی خدا کی طرف ایکسیپٹیبل ہیں، اور خدا صرف انہیں قبول کرے گا کیونکہ نجات ان کے نیشن سے ہے، وہ ان کا نیشنل ہیریٹیج ہے، اور وہ ان کا پرسنل رائٹ ہے، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ اگر ان کا ختنہ ہوا ہے اور ان کے فور فادرز یہودی ہیں تو سارا فیور خدا کا ان کی جانب ہے۔ افسوس کے ساتھ آج بھی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے نانا چرچ میں کام کرتے تھے اور چرچ کی ممبرشپ تھی، اور میری بھی چرچ کی ممبرشپ ہے، تو میں نجات یافتہ ہوں، اور میں جو ہوں وہ یہ نجات میرا حق ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں ایک مسیحی ہوں۔ اس کے برعکس سچائی یہ نہیں ہے عزیزوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سچائی یہ ہے کہ نجات صرف اس کی ہے جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر بپتسمہ لیا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ نجات صرف اس کی ہے جس نے پرسنلی طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، نہ کہ اپنے باپ دادا کی جو ہے وہ سروسز پر ڈیپینڈ کر کے اپنے آپ کو کرسچن کہلا کر جو ہے وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہے کیونکہ ہم نے بپتسمہ لیا تھا، ہمارے باپ دادا اس چرچ کے جو ہے وہ لے مین تھے یا ایلڈر تھے۔ سوری ٹو سے عزیزوں، آپ کے باپ دادا یا آپ کے گرینڈ فور فادرز بھی اگر چرچ میں یا مسیحی تھے تو اس کی گارنٹی یہ نہیں کہ آپ نجات یافتہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ پرسنلی طور پر اس اقرار کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو جان اقرار کرے گی وہ نجات پائے گی۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، ہم نے دیکھا کہ یہ وہ ایررز تھے جس کی بنا پر یہودی قوم جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ وہ، اور انہی باتوں کی وجہ سے خدا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھیجا تاکہ وہ
یہودی قوم کے تمام سوچوں کو اور ان تمام غلط خیالاتوں کو، تمام غلط تعلیمات کو دور کرے اور بتا سکے کہ نجات صرف اسی کی ہے جو اپنے گناہوں سے اقرار کرے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے۔ عزیزوں، یہ ان کی دل کی سختی تھی، اسی وجہ سے خداوند نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھیجا اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کی راہ کو تیار کیا۔ عزیزوں، آج یسوع مسیح کی پہلی آمد ہو چکی ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد بہت جلد ہونے والی ہے۔ کیا ہم اس کی راہیں سیدھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے رستے تیار کر رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ہمارے گھرانے، ہمارے بھائی بہن یا ہمارے دوست اس کے ساتھ شامل ہونے والے بن سکیں اور نجات حاصل کرنے والے بن سکیں؟ عزیزوں، میری دعا ہے کہ ہم اپنے لبوں کو کھولیں، ہم سچائی کے لیے اپنے لبوں کو کھولیں، کیونکہ اگر ہم اپنی زبان پر تالا لگا کر بیٹھتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں۔ ہمیں زبان کو کھولنے کی، اپنے منہ کو کھولنے کی ضرورت ہے اور یسوع مسیح کی اس مبارک نجات کو جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے برکت بخشے۔ God bless you all.